अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1339वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर जो हमला हुआ था उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत किए थे। बहुत सारे हमारे साथियों ने मुझे उससे मुताल्लिक़ मैसेजेस किए, बहुत सारे बयानात की लिंक्स भेजकर ये बताया कि इनके बहुत सारे बयानात ऐसे हैं जिसमें इन्होंने बुज़ुर्गाने दीन, औलिया अल्लाह और हमारे अकाबिर उलामा के ऊपर सख्त अल्फाज में तनक़ीद की हुई है। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में भी ये सारी बातों का तज़किरा किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद वो लोगों ने फिर मेरे उस सबक को समझे ही नहीं है। जिस सबक में हमने यानी कल वाले ही सबक के अंदर हमने ख़ास तौर पे यही समझाने की कोशिश की, देखो इख्तिलाफ राय ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ज़माने से चलता आ रहा है। उसका एक तरीक़ा कार है। अगर आपको किसी से इख्तिलाफ राय भी है, किसी के नज़रियात से इख्तिलाफ है, मान लो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के किसी बात से हमको इख्तिलाफ है, वो अगर अपनी दलील, अपना हवाला किताब से दे रहा है तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उससे ज़्यादा मज़बूत दलील उसके दलील के तोड़ में पेश करें। ये उसका तरीक़ा होता है। ये तरीक़ा नहीं है कि उसके ऊपर लोगों को वरगलाया जाए, उकसाया जाए और एक आदमी जाके उसके ऊपर अटैक कर दे, हमला कर दे। मैं इस तरीक़े को सरासर मिजाज सुन्नत के ख़िलाफ़ समझता हूँ और मिजाज इस्लाम के भी ख़िलाफ़, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो यहूदियों से भी आपकी इख्तिलाफ राय थी, मुशरिकीन मक्का से भी इख्तिलाफ राय थी। सुलह हुदैबिया का जो वाक़िया है एकदम खुली खुली दलील है वो इस चीज़ की कि मुशरिकीन मक्का ने जो शर्तें उसमें लिखवाई थी, सहाबा इकराम को ऐसा लग रहा था जैसे हमारी शिकस्त, हमारी हार है इसके अंदर। उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तिलाफ़ के बावजूद उनकी ही तमाम जो राय थी और जो उमूर उन्होंने तय किए थे आपने कबूल व मंजूर किया। आप इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके बावजूद आप जंग पे आमादा नहीं हुए उनके साथ में। लेकिन ये सारे वाक़ियात क्यों हैं? ये इसीलिए है कि वायलेंस जो है, हमारे नबी ने हमेशा वायलेंस को अवॉइड किया और कोशिश की मसाइल को बातचीत से हल करने की। हमारा जो मिजाज है, आज का मिजाज, हम लोग यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो चीज़ इख्तिलाफ राय में दलाइल से हल करने की है उसको भी हम लोग जो है गाली गलौज से हल करने की कोशिश करना चाहते हैं, या उसके जवाबात भी इसी तरीक़े से हम देते हैं। जैसे बहुत सारे मसाइल के अंदर जब इख्तिलाफ होता है तो हमारे यहाँ पे बजाय दलाइल से बात करने के फ़ौरन हम शख्सियत पे आ जाते हैं, शख्सियत पे। यहाँ तक कि मैंने देखा हूँ जो जायज़ उमूर की बातें हैं वो भी शख्सियत पे, उसको भी मुद्दा बना के शख्सियत पे अटैक किया जाता है। अरे उसकी तो दो दो बीवियाँ हैं, 2 निकाह किया उसने, 2 औरतें हैं उसकी। यानी मुझे आप बताइए, उसकी 2 औरतें हैं या उसने 2 निकाह किया है, इस चीज़ का, इस बात का अगर किसी से आपका किसी मसले में इख्तिलाफ चल रहा है उससे क्या लेना देना है। लेकिन चूँकि मैंने कल भी बताया हम लोग अनमेच्योर्ड हैं, अभी हमारे अंदर वो मैच्योरिटी का लेवल ही नहीं आया हुआ है किसी से जो है हम मुनाज़रा कर सके या किसी से हम किसी मसले में बातचीत कर सके। हम फ़ौरन इमीडिएटली उसी टाइम पे फ़ौरन शख्सी हमलों पे और शख्सी अटैक पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मैं सुनते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, बेचारे जब कोई उनका मुखालिफ है तो उसको किस तरीक़े से जवाब दे रहे हैं। कोई दलील नहीं है, कोई हवाला नहीं है, कुछ नहीं है, बस उस पर शख्सी अटैक करके उसको जो है यानी अपनी खाली बस दुश्मनी निकालना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये अभी नहीं हुआ है, अगर हम माजी में भी देखेंगे तो आपको ऐसी कई मिसालें मिलेंगी। हमारे यहाँ पे मुल्क की आज़ादी के वक्त में बहुत बड़े इख्तिलाफ़ात हुए। मुसलमानों ने अगर कोई कांग्रेस में है तो उसके ऊपर कुफ्र के फतवे दिए गए,
کوئی اگر مسلم لیگ میں ہے تو ان کے اوپر کفر کے فتوے دیے گئے. ایسے فتاوے جاری ہو چکے ہیں میرے بھائی. ہماری تاریخ ہے یہ. باضابطہ مناظرے ہوتے تھے کانگریسیوں کے لیگیوں کے خلاف، لیگیوں کے کانگریسیوں کے خلاف. ہمارے یہاں پہ باضابطہ اس وقت میں مناظرے ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کی عصمت کو ایسا تار کیا جاتا تھا. ایسے حالات کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو باضابطہ ایک رسالہ لکھنا پڑا، الاعتدال فی مراتب الرجال. باضابطہ یہ رسالہ لکھنا پڑا. وہ رسالہ موجود ہے جس کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اعتدال والی جو راہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے اختلاف رائے بھی ہے تو یہ نہیں ہے نا کہ کوئی اگر مسلم لیگ میں ہے تو آپ اس کو کافر کہو یا کوئی کانگریس میں ہے. اس زمانے کے حساب سے بہت بہترین رسالہ ہے وہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی نے اس رسالے کو پڑھنا چاہیے. ایک مسلمان کے مقام کو، ایک مسلمان کے مرتبے کو اس سے سمجھنا چاہیے کہ اختلاف رائے کا یہ مسئلہ نہیں ہے آپ کسی کو بھی زندیق کہہ دو، کافر کہہ دو، مشرک کہہ دو، منافق کہہ دو، یا پھر جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہے، میرا بھی ان سے اختلاف ہے. اگر انہوں نے ہمارے اکابر کی شان میں گستاخانہ بیانات دیے ہیں تو بالکل ہمارا ان سے اختلاف ہے، کیونکہ ہماری نظر میں، ہمارے نزدیک ہمارے جو بڑے ہیں، چاہے وہ مفتی تقی صاحب عثمانی ہو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہو، مفتی طارق مسعود صاحب ہو، یا ہمارے بھارت کے جو ہمارے اکابر ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہو، اور دارالعلوم دیوبند کے ہمارے جو اکابر ہیں، اگر ان کے بیانات ان لوگوں کے بھی شان میں اگر انہوں نے کوئی گستاخانہ اس طریقے کے کلپ انہوں نے بنائے ہیں تو ہم تو صریح الفاظ میں ان کا رد کریں گے، کیونکہ ہم تو انجینئر محمد علی مرزا کو ہمارے جو اکابر ہے، مفتی تقی صاحب ہو گئے، حضرت مولانا خالد صاحب ہو گئے، مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے، ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتے علمی اعتبار سے. وہ تو ایک عام آدمی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے اس پہ اٹیک کر دیا، اس پہ حملہ کر دیا تو ہم جو ہے یعنی ہم بھی سکوت اختیار کر کے یہ بھی نہ بولے کہ بھائی جس نے کیا اس نے غلط کیا، اس کا عمل بھی غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مزاج نہیں ہے ہمارا، نہ ایک مومن کا مزاج ہے، نہ ہم کو مزاج شریعت اور مزاج اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی سے ہمارا اپنا کوئی اختلاف ہے، اختلاف رائے ہے، اور جس سے ہمارا اختلاف رائے ہے اس پہ اٹیک یا حملہ کیا جاتا ہے تو ہم ایسے وقت میں سکوت اختیار کریں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس سبق کے اندر یہ بتایا کہ بھائی اگر ہمارا اختلاف بھی ہے کسی سے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کسی پہ اس طریقے کا اٹیک اور حملہ ہو جاتا ہے ہم تو سخت الفاظ میں اس کی بھی مذمت کریں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہی میچورٹی آج ہمارے اندر آنا ضروری ہے، ہم سب کے اندر، کہ کسی سے اگر ہمارا اختلاف ہے تو ہم اس کو شخصی طور پہ دشمنی نکالنے کے لیے نہ استعمال کریں، یا اس کے اوپر شخصی حملہ ہوتا ہے یا ایسا اٹیک ہوتا ہے تو ہم سکوت اختیار کریں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہی میرے اس پورے سبق کا خلاصہ ہے. ورنہ جو علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور ہم نے دینا چاہیے دلائل سے جواب. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس میں دلائل نہیں ہے. اب ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے بھی دوسرے مسلکوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہے، ہمارے پاس میں بھی جو ہے دوسرے جو مسالک ہے ان کی بھی دلائل کی کتابیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلائل ہے اس پر اس لیے زیادہ اعتماد ہے کیونکہ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم قریب زمانے میں تھے، تابعین میں سے تھے، صحابہ سے آپ نے علم حاصل کیا تھا، اور آپ کے پاس میں باضابطہ 200 علماء کی ایک جماعت تھی، اور وہ جو 200 علماء کی جماعت ہے کوئی بھی مسئلہ آتا ان کے یہاں پہ باضابطہ اس کو مدلل طریقے سے جو احادیث ہے اس پہ جرا ہوتی، ان احادیث کو پوری طرح سے جو ہے جانچا جاتا، پرکھا جاتا، اور ان احادیث میں جو سب سے اصح حدیث ہوتی
پھر اس کو مذہب قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اعتماد ہے ہم کو ہمارے امام صاحب پر، اسی لیے ہم ان کے دلائل کو اپنے لیے سب سے زیادہ مدلل مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے امام صاحب سے کسی کا اختلاف ہے یا کسی کو ہمارے امام صاحب پہ کوئی تنقید کرتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دلائل سے دیں گے۔ لیکن اگر اس پہ اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ مومن کی شان نہیں بلکہ انسانیت سے بھی خلاف یہ بات ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ چاہے انجینئر محمد علی مرزا ہو، چاہے کوئی اور ہو، ہم کو ان کی پرسنل زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان پہ اگر کوئی حملہ یا اٹیک کرتا ہے، بالکل ہم سخت الفاظ میں اس کی بھی مذمت کریں گے کہ یہ عمل بھی بالکل مزاج شریعت کے خلاف ہے، اور ان کو جواب بھی دیں گے ہم دلائل کے ذریعے سے۔ اللہ ہم تمام کے اندر میچورٹی اور ہم تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالی علمی اعتبار سے، علمی لیول پر، یعنی وہ سنجیدگی پیدا فرمائے، وہ اللہ تعالی متانت پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ وسعت پیدا فرمائے علمی اعتبار سے، کہ ہم علم کا جواب علم سے دینے والے بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔